اور حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. یہ دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ. سبحان اللہ. حسن فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. یہ دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. اور آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. دل کو پہلے الفت احمد کا کاشانہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. دل کو پہلے الفت احمد کا کاشانہ بنا. اور چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. چاند کی بلندی کو, چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ, آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول ہے بے حیائی میں, برائی میں. ہم میں سے ہر ایک فرد مشتمل ہے. ہم میں کا ایک فرد جو ہے منہمک ہے, یعنی برائیوں میں. اور جو ہے اپنے دل کو خوشی حاصل کرانے کے لیے ہم میں کا ہر نوجوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, نو عمر ہو, اولڈ ایج ہو, کوئی بھی ہو, ہر انسان بس اسی جو ہے کوشش میں رہتا ہے, اسی دب و دو میں رہتا ہے کہ کہیں سے ایسی نظر ہماری ہو جاتی کہ کاش ہم اپنے دل کو مسرور کر لیتے, اپنے دلوں کو ہم سکون دلا سکتے. حضرات یہی طریقہ ہم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے. ہمارے نوجوان راتوں کو اپنے موبائل فون کو اسٹارٹ کرتے ہیں, چالو کرتے ہیں, پوری رات بس فلموں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں. آؤ دیکھو قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن فرماتا ہے اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے, اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے جو یہ بندے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم لوگوں کے پاس یہ درس دے, ہم لوگوں کو یہ درس دے دیا ہے کہ اے مسلمانوں, اے لوگوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, آپ لوگ ایسا کرنا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی آئز کو پروٹیکٹ کرنا, اپنی جو ہے پرائیویٹ پارٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا. یعنی جو آپ کے وہ انگ ہیں جن کو آپ کو چھپانا ہے اس کی بھی آپ حفاظت کریں گے. آپ کی جو آنکھ ہے جس کے ذریعے سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اس کی بھی حفاظت کریں گے. حضرات ہمارے نوجوان بھائی سارے کے سارے لوگ بس برائیوں میں منہمک ہیں, دن رات صرف برائیاں کرتے ہیں. حدیث پاک سنیے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الایمان بدع و ستون شعبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں, ایمان کے تقریباً 60 یا 70 یا اس سے کے قریب شعبے ہیں, شاخیں ہیں. کس نے فرمایا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ افضلھا, اور آقا فرماتے ہیں ان شعبوں میں سے, ان شاخوں میں سے سب سے بہتر شعبہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, یعنی جو اس ایمان کے 70 شعبے یا 60 شعبے ہیں, ان شاخوں میں سے سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اور اس میں کا سب سے ادنا, سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. حضرات اب یہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, آج آپ دیکھیں گے ہم لوگوں کے گھروں کے سامنے اگر کوئی نالی ہے, کوئی راستہ ہے, راستے پہ ہم خود لا کے اسی جگہ پر کچرا پھینک دیتے ہیں یا اینٹ پھینک دیتے ہیں. آپ سوچیں اگر رات میں نکلنے والا کوئی اولڈ ایج نکلتا ہے یا کوئی کمزور شخص نکلتا ہے, آپ کے پھینکے ہوئے کیچڑ کے ذریعے سے اسے پھسلاہٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے, تو اس کی جو ہے آنکھیں بھی جا سکتی ہیں, اس کا پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے اور اس کے جسم پہ خراش آ جاتا ہے. تو آپ سوچیں اس کا گنہگار کون ہوگا. حضرات آقا فرماتے ہیں انسان جو ہے
لے کہ ایمان کے 70 یا 60 درجوں میں سے سب سے ادنا جو درجہ ہے وہ اسلام میں ماننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یعنی اسلام کے ماننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ راستے سے پڑی ہوئی چیز کا ہٹانا ہے، یعنی اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو اس کو انسان ہٹا دے تو اس انسان کا ہٹانا یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو عہد کرنا ہے کہ ہم کوئی کیچڑ، کوئی اینٹ وغیرہ اپنے دروازے پہ نہ پھینکیں گے۔ راستہ چلتے ہوئے ہمیں کانٹا دکھا، ہمیں کیل دکھی یا کوئی ایسی چیز دکھی جس کے ذریعے سے کسی انسان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے تو اس چیز کو اپنے وہاں سے ہٹانا ہے۔ آج آپ دیکھیں پورے گاؤں کا نظارہ کرنے آپ دیکھیں گے ہر انسان کے دروازے پر یا ہر انسان کے یہ سمجھ لے کہ دیوار پر یا اس کے جو ہے گھر کے سامنے اگر نالی ہے، نالی سے کوئی چیز نکالتا ہے یا گھر سے کوئی چیز لاتا ہے تو وہیں پر پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو ان چیزوں کا پھینکنا یہ گناہ ہے۔ گناہ اس لیے ہے کہ آپ جب کوئی بری چیز پھینک کر جاتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو تکلیف ہو تو اس کو تکلیف دینے میں آپ ذریعہ بنتے ہیں، اور آپ کا ذریعہ بننا چونکہ گناہ ہمیں مبتلا کیا کرتا ہے آپ کو، لہذا آپ برائیوں سے بچیں۔ آپ اپنے ہر ایک انسان اگر عہد کر لے، ارادہ کر لے کہ اپنے گھر کے سامنے صفائی رکھے گا، انشاءاللہ المولا انسان جب ہر اس طرح عمل کرے گا تو اس کو بیماریاں چھوڑتی نظر آئیں گی۔ یہ جو جرمز ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں زیادہ تر گندگیوں کی بنا پر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ڈاکٹر سے آپ اگر کنسلٹ کریں گے، ان سے مشورہ لیں گے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے گندی نالی ہے، آپ صفائی نہیں کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں گندا کوئی چیز ہے تو اس گندی نالی میں یا گندی چیز میں آپ کے یہاں جو ہے کوئی مچھر پیدا ہو سکتا ہے، جس مچھر کے کاٹنے سے آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اس موسم میں عموماً اکثر لوگوں کو ڈینگو، ملیریا وغیرہ جو ہے لاحق ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ کی بیماری سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرات کن وجہوں سے ہوتا ہے؟ چلے بیماری تو رب قدیر کی طرف سے ہے، لیکن ہاں اسلام نے ہمیں صفائی ستھرائی کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم صفائی ستھرائی رکھیں گے تو یاد رکھو ہم ان بیماریوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے آئیے، آقا فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، انسان کا حیادار ہونا، انسان کا حیادار ہونا یعنی حیا کرنا یہ ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے برادران کو دیکھے، بھائیوں کو دیکھے، نہ تو یہ اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ یہ اپنے چچا کی جو ہے حیا کرتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ سے حیا کرتے ہیں۔ انہی کے سامنے گانے بھی گاتے ہیں، گانے بھی بجاتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی انسان کسی سے بات کرتا ہے تو اپنی بہنوں، اپنی ماں، اپنی بھائیوں کے سامنے بات کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتا۔ بتاؤ اب کیا یہ حیا والا انسان ہے؟ کیا وہ ایمان کے اس شعبے میں داخل ہوگا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان؟ نہیں، ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے کیریکٹر کو بدلو، اپنے ایتھک کو چینج کرو اور جاؤ اور اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لو اور رب قدیر کی بارگاہ میں سربسجود ہو کے دعا کرو مولا تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو بھی ہدایت دے، ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ تمامی مسلمانوں کو بھی ہدایت دے۔ جی بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدلنا، آپ کا بدلنا قوم کا بدلنا ہے، قوم کا بدلنا مستقبل کا بدلنا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ میں چینجنگ لائیں گے تو یاد رکھیے آگے چل کر ہماری قوم مسلم کہیں پر خوف زدہ نہ ہوگی، کہیں پر رسوا نہ ہوگی، اسے کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آج آپ نے یہی قانون بنائے رکھا، اسی طرح کی برائیوں میں، بے حیائیوں میں مبتلا رہے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے جب تمہاری آنکھوں کے سامنے ممکن ہے کہ تمہارے گھر کو قبضہ کر لیا جائے اور تم انگشت نمائی نہ کر سکو، یعنی انگلی نہ اٹھا سکو۔ حضرات محترم، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے اخلاق کو بدلیے۔
چھوڑیے, اپنا طریقہ بدلیے, نماز کے پابند بنیے, زکات دیجیے, برائیوں کو چھوڑیے, گناہوں سے توبہ کریے. جی بے شک بے شک. نوجوانوں سے میں عرض کروں گا, آؤ دیکھو اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا نام یونس ابن یوسف ہے. اللہ کے ولی کیسے ولی ہے دیکھو, ان کا اپنا کردار تھا, اخلاق تھا. مسجدوں میں ہما وقت تمامی کا تمامی وقت گزارتے تھے. یہ جو ہے اپنے تمامی وقت کو مسجد میں رب قدیر کی عبادت میں گزارتے تھے. اور ایک وقت کی بات ہے, آپ مسجد سے نکل رہے تھے, مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے. گھر جاتے جاتے آپ کی نظر ایک عورت پر پڑ جاتی. آپ کی نظر کا ایک عورت پہ پڑنا تھا, ایک عمر پر پڑنا تھا. کیونکہ انسان یہ سمجھ لے, جان لے کہ عورت کو دیکھنا انسان کا اس کی طرف آکرشت ہونا ہے, اس کی طرف مائل ہونا ہے. لہذا دیکھیے اللہ کے نیک بندے ہیں, تمامی کیا تمامی وقت مسجد میں گزارتے ہیں. بعد ازاں ان کا دیکھیے, جب نظر ان کی عورت پہ پڑتی ہے, کسی دوسرے کی عورت تھی, غیر محرمہ تھی, نظر پڑتی ہے, نظر کا پڑنا تھا, دل میں خیال آتا ہے کہ کاش یہ عورت ہماری ہوتی. کیونکہ عورت کے اندر جاذبیت ہوتی ہے, انسان جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. ولی اللہ ہے, عورت کی طرف نگاہ جاتی ہے, مائل ہو جاتے ہیں. لیکن جو کہ رب کے جو ہے ولی صادق تھے, ولی کامل تھے, غلط خیال کا آنا ہی تھا کہ رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, مولا تبارک و تعالی میں مانتا ہوں یہ نگاہ ایک عظیم نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کا بینا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اے میرے مولا, میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر یہ میری آنکھیں رہیں, اگر یہ میری نگاہیں رہیں تو میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہوں, میں بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہوں. اے میرے مولا, میرے گناہوں کو تو معاف کر دے اور میری دعا قبول کر لے. مولا مجھے نابینا کر دے, مجھے اندھا کر دے, تاکہ اے میرے مولا میں تمہارا گناہ نہ کر سکوں. یہ ہے ولی کامل. آج ہم اور آپ حضور حمید الدین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, ولیوں کو اتنا مانتے ہیں کہ دن رات اگر حاضری کا موقع مل جائے تو چلے جائیں. لیکن حضرات محترم, ہمارا اخلاق کیا ہے, کردار کیا ہے؟ کیا حضور حمید الدین نے اس طرح کی برائیاں کی تھی, اس طرح کے ایسے گناہوں میں ملوث رہے تھے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کی طرح رات رات ادھر ادھر گھومتے تھے؟ کیا جب یہاں پر درگاہ شریف کا میلہ لگتا تھا تو دکانوں پہ, میڈیکل اسٹورز پہ بیٹھ کر بدنگاہی کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں کہتا ہوں, اگر ایسے ہوتے تو ان کا مزار نہ ہوتا, اگر ایسے ہوتے تو ان کا دربار نہ ہوتا, اگر ایسے ہوتے تو یہ سرکار نہ کہلائے جاتے. پتہ یہ چلا کہ اگر ولی کامل بننا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات محترم, دیکھیں اللہ کے نیک بندے ہیں, ایک نگاہ پڑتی ہے کسی غیر محرمہ پر, دعا مانگتے ہیں مولا ہمیں نابینا کر دے. ان آنکھوں کا اگرچہ بہت زیادہ فائدہ ہے, بہت سارے بینیفٹس ہیں, لابھ ہے, لیکن مولا ان گناہوں سے, ان جو ہے نگاہوں سے میں گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں. اس لیے مولا مجھے ان گناہوں سے بچا, مجھے نابینا کر دے. یہ ہوتی ہے سچے پکے مسلمان کی جو ہے کردار ہوتا ہے, اخلاق ہوتا ہے. یعنی مسلمان جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچانے کے کوشش میں رہتا ہے, تگودوں میں رہتا ہے. اور آج یہ دیکھیے حضرت مجمع ایک ہے, حضرت مجمع کھڑے ہوئے تھے, آپ کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی نگاہیں سیدھی کر کے راستے سے گزر جاتے ہیں, پیتھ پہ چلتے ہیں, ٹریک پہ چلتے ہیں, آؤٹ سائڈ وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ کے نیک بندے حضرت مجمع ہے, فرماتے ہیں کہ میں جو ہے کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر میں نے اپنی نگاہ جب اوپر اٹھائی تو میں نے ایک گھر پر, ایک محل پر میں نے ایک عورت کو دیکھا.
मेरी निगाह औरत पे पड़ गई तो मैंने फौरन अपने निगाह को नीचे किया और बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। क्या निगाहें नीचे की और फरमाते हैं मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि औरत की तरफ देखना क्योंकि गुनाहों में मुब्तला होना है, औरत को देखना बुराइयों में मुब्तला होना है। इसीलिए ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, एक बार इनकी निगाह औरत की तरफ पड़ी है, नीचे निगाह घुमाते हैं और तौबा करते हैं, शर्मो हया में डूब जाते हैं और दोबारा उस तरह की निगाहों से अपने आप को बचाते हुए नजर तो हमें इस तरह अपने आप को बनाना है, अपने अखलाक को संवारना है, हमें बुराइयों से बचना है, गुनाहों से परहेज करना है। और आओ देखो, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, अस्वद इब्ने कुलसूम नाम है। अस्वद इब्ने कुलसूम के बारे में पूरे जगहों पर, पूरे इलाके में मशहूर था कि जब ये बंदा निकलता है तो ये बंदा इधर उधर नहीं देखता, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे देख के चलता है। क्या? जब भी निकलता है तो ये बंदा नीचे देख कर चलता है। हजरात मोहतरम, इनकी पारसाई का आलम ये था कि सारे के सारे लोग इनकी पारसाई की वजह से इनका इज्जत व एहतराम किया करते थे। हजरात, एक दिन आप रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि पहले वक्त में यानी गुजरे हुए औकात में जमाने में होता ये था कि मिट्टी के घर हुआ करते थे। मिट्टी के घर क्योंकि जब होते थे तो मिट्टी के घर होने की वजह से दीवारें बहुत ज्यादा कई जगहों पर लंबी न हुआ करती थी। अगर रास्ता चलने वाला इधर उधर अपनी निगाहों को दौड़ाता तो मुमकिन है घर में खाना बना रही औरत को देख सकता था या काम करने वाली औरत को देख सकता था। इस तरह के घर हुआ करते थे। हजरत अस्वद जो है रास्ते से गुजर रहे थे, आप जा रहे थे, एक औरत अपने घर के पास खड़ी हुई। क्या? एक औरत अपने घर के पास खड़ी हुई थी, दूसरी औरत ने उसको आवाज, जब वो औरत भागी, यानी औरत भागी कहीं देखो वो एक शख्स आ रहा है जिस जो है बीना है, देखने वाला है, लिहाजा मुझे यहाँ से भागना चाहिए। दूसरी औरत बोलने लगी, कहने लगी कि अरे तुम क्यों भागती हो, ये तो अल्लाह के नेक बंदे अस्वद इब्ने कुलसूम है, इनका अपना किरदार है, अखलाक है, ये सिर्फ जमीन में देखकर चलते हैं, इधर उधर निगाहें नहीं उठाते हैं, तुम्हें इस जगह से भागने की क्या जरूरत है। हजरात मोहतरम, तो बताना ये मकसद है कि देखो अल्लाह के दो नेक बंदे थे, उनके बारे में ये मशहूर हो गया था, सारी औरतों ने जान लिया था कि अगरचे हमारे घर की दीवारें छोटी हैं, हम जो है यहाँ से दिखाई दी जा सकती है, लेकिन उनका अपना एतकाद था, उनका मानना था, उनका समझना था कि देखो जो बंदा आ रहा है वो बंदा इधर उधर निगाहें नहीं उठाता है, बल्कि अपने रास्ते पे चला जाता है, अपना रास्ता देखता हुआ नजर आता है। हजरात, पूरे इलाके में उस वली कामिल के बारे में ये शोर था, ये जो है लोग ये जानते थे कि ये वली जब गुजरता है, नेक बंदा जब गुजरता है तो निगाहें इधर उधर नहीं करता है, बल्कि एक तरफ देखता चला जाता है। हजरात मोहतरम, सोचिए और समझिए कि जिन औरतों ने इस वली कामिल के बारे में ये कलिमात कहे थे, इस तरह की बातें कही थी, आखिर क्यों कही थी? इसलिए कहा था कि उनका अखलाक अच्छा था, उनका किरदार अच्छा था, उनकी जो इज्जत थी वो अच्छी थी, इसीलिए कहा था। इसी तरह हमें और आपको अपने अखलाक को बनाना चाहिए। अगर कोई औरत अपने घर में हो या कहीं और हो तो उसको ये डर न लगे कि मैं बाहर जरूरियात के बिना पे जा रही हूँ, देखने वाला मुझे देखेगा तो बदनिगाही से देखेगा, देखने वाला मुझे देखेगा तो मुझे जो है गुनाहों से देखेगा, देखने वाला अगर मुझे देखेगा तो बुराइयों से देखेगा। आप इस तरह बने कि जिस तरह उस वली कामिल को देखकर औरतों ने ये कहा था हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, ये बंदा जाता है चला जाता है, इधर उधर नहीं देखता है। ए मुसलमानों, जब तुम भी अपना किरदार इस तरह बनाओगे कि इधर उधर निगाहें नहीं दौड़ाओगे, अपने रास्तों को देखते चले जाओगे, हर किसी को महफूजो मामूर रखोगे, तो याद रखो आपका भी नाम तारीख में लिखा जाएगा, हिस्टोरियल बुक्स में आपका नाम भी आएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ मोबाइल में अपने औकात गुजारे, गाने बजाने में अपने औकात गुजारे, जुमेरात के दिन होने वाले मेले में जहाँ पर हुजूर हमीदुद्दीन का जो है एक समझने
ایک طریقے سے ان کے یہاں حاضری دی جاتی ہے، اس طرح کے میلے میں اگر آپ دکانوں پہ بیٹھ کر یا ادھر ادھر کرسیاں لگا کر اگر آپ نے بدنگاہیاں کی تو یاد رکھو آپ کا نام کسی بک میں نہ آئے گا، اگر آئے گا تو اس طرح بک میں آئے گا کہ ایک قوم تھی رناوا درگاہ میں جو مٹا دی گئی ہے، ایک قوم تھی جو ہے تو وہ بالا کر دی گئی ہے، ایک قوم تھی جو ذلت و رسوائی کی مہر لگائے گھوم رہی ہے۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، اور اپنے آپ کو بنانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے یا تو علماء کرام سے تعلق رکھو یا کتابوں کا مطالعہ کرو، اخلاق اولیاء کرام پڑھو، اخلاق صحابہ پڑھو، کردار صحابہ پڑھو۔ اس طرح جب آپ پڑھو گے تو اپنے آپ کو سدھارتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرأة عورة فإذا خرجت استشرقها الشیطان او کما قال حبیبنا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت یہ پردہ میں رہنے والی چیز ہے، فرماتے ہیں عورت جو ہے یعنی مرأہ عربی میں عورت کو کہتے ہیں، اور عورت چونکہ عورت ہے اس لیے ہم لوگ اسے اردو میں عورت ہی کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں المرأة عورت، عورت یعنی جو زنانہ کوئی ہے، کوئی فیمیل ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ چھپانے کی چیز ہے۔ آقا فرماتے ہیں فإذا خرجت، جب یہ نکلتی ہے استشرقها الشیطان، جب یہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتے رہتا ہے۔ اب ایک چیز یہیں پر سمجھو، اگر ہم اور آپ چلنے والی عورتوں پر نگاہیں جماتے ہیں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے عورت چھپانے والی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتے رہتا ہے۔ اب اگر آپ بھی اس طرح تکتے رہتے ہو تو آپ بھی شیطان ہے نہیں؟ اگر آپ بھی اس کو تکتے رہتے ہو تو آپ بھی شیطان ہو، اس لیے کہ اس طرح سے تکنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے بلا ضرورت شرعیہ اپنے گھر سے نہ نکلے، ان کو نکلنا ہے تو صرف ضرورت شرعی کے بنیاد پر نکلے، بازاروں میں نہ گھومے، ایسے ویسے میلے کھیلوں میں نہ گھومے۔ ہمارے یہاں سنی علماء نے چونکہ بہت ساری باتیں کہیں لیکن لوگ عمل نہیں کرتے، خیر ان کی کیا غلطی ہے؟ ہمارے یہاں دو چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، ڈھول تاشے پر، مزارات کی حاضری پر۔ ڈھول تاشے پر، مزارات کی حاضری پر عورتیں ذوق در ذوق مزارات کی حاضری دیتی ہے، سوچتی اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا پیش کرتی ہے؟ کسی عالم سے سن لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها۔ یہ حدیث پاک مطلق ہے، تو کچھ کسی عالم سے سن لیا تھا، رسول نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبر سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ تو کسی عالم نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ حدیث چونکہ مطلق تھی، یعنی کہ ہر کوئی رکے گا، اور جب رکنے کے لیے کہا تھا تو مرد و عورت کو رکنے کے لیے کہا تھا، جب اجازت دی تھی تو مطلق اجازت دی تھی، لہٰذا عورت بھی جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے کسی بندے نے بتا دیا تھا، لیکن فقہاء اصولین کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ اصولین نے ایک قاعدہ مضبط کیا ہے، ایک قاعدہ پیدا کیا ہے، یا کہنے قاعدہ بنایا ہے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا منع ہے، عورتیں مزار پہ نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی غیر مشتہات ہے یعنی اولڈ ایج ہے، وہ 17 ہے یعنی 70 کے اوپر ہے، جو غیر مشتہات ہے اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن جوان عورتوں کا مزارات کی حاضری کرنا ممنوع ہے شرعاً، ان کو مزارات پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی عالم اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ مزارات پر عورتوں کی حاضری ہونی چاہیے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اگر ہمارے یہاں کی عورتیں نکلتی ہیں، خواہ مخواہ ادھر ادھر جاتی ہیں، تو یاد رکھیے ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ مل کر انہیں روکیں، انہیں منع کریں کہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ تو رب قدیر نظر رحمت فرمائے گا، ثلاث
لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم العاق لوالديه والمرأة المرتدلة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الديوث او كما قال حبیبنا الکریم. آقا فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف نہ تو رب قدیر نظر رحمت فرمائے گا قیامت کے دن، نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. آخر وہ تین لوگ کون ہیں؟ تین لوگوں میں سے سب سے پہلا نمبر اس کا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں نہ تو رب قدیر ان کی طرف نظر رحمت کرے گا نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کون؟ جو اپنے والدین کو ستائے، پریشان کرے، مارے، گالیاں دے، ناجائز ستائے یا بلکہ جو ہے اسی طریقے سے ستائے. اور آقا نے فرمایا المرأة مرتدلہ، وہ عورت جو عورت اپنی شکل و شباہت کسی مرد کی طرح رکھتی ہے، ہیئر کٹنگ، ہیئر اسٹائل اگر اس کا کسی مرد کی طرح ہے تو یاد رکھے وہ عورت نہ تو جنت میں داخل کی جائے گی نہ رب قدیر اس کے اوپر نظر کرم فرمائے گا جس وقت ہر انسان بوند بوند بھر پانی کے لیے ترس رہا ہے. اور آقا نے فرمایا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں حدیث کی تفسیر پہ آؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. علماء کرام باہر سے بھی تشریف لائے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے. اور آقا نے فرمایا الدیوث، یعنی دیوث بھی ایسا ہے جس کی طرف نہ رب قدیر نظر رحمت فرمائے گا نہ ہی اس کو جنت میں داخل کرے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے دیوث ہے کون؟ تو دیوث کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کا بیٹا گناہ کرے نہ روکے، جس کی بیوی گناہ کرے نہ روکے، جس کی بیٹی گناہ کرے نہ روکے. ایسے شخص کو اللہ کے رسول کی حدیث میں دیوث کہا جاتا ہے. حضرات اب آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کیا ہم اپنے بچوں کو چین اور انگوٹھیاں 5-5 پہننے سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ہیئر بینڈ لگا کر چلنے سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو نیک بینڈ لگا کے چلنے سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے ہیں؟ ہم اپنی لڑکیوں کو ادھر ادھر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ ہم اپنی عورتوں کو کتنی بار کہتے ہیں کہ تمہارے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے؟ اپنی بچیوں کو کتنی بار کہتے ہیں اے میری بیٹی تو اسلام کی شہزادی ہے، تیرے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ آخر کسی باپ نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ سوچتے رہیں تو دیکھیں گے کہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں یہ پاتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں یہ پاتا ہے کہ ہر گھر میں عورت جو ہے بغیر پردے کے رہتی ہے، بغیر اوڑھنی کے رہتی ہے، یا جب گھر سے بھی نکلتی ہے باہر تو بغیر اوڑھنی اور بغیر پردے کے رہتی ہے. حضرات محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جو دیوث ہوگا وہ جنت میں نہ تو داخل ہوگا نہ ہی رب قدیر اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، رحمت فرمائے گا. یعنی اب جو اپنے گھر پہ اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یا اپنے آپ کو بھی نہیں سدھارتے ہیں وہ یاد رکھیں نہ تو اولین جنت میں ہوں گے اور نہ ہی وہ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے گا. لہذا رب قدیر کی نظر رحمت کی اگر مصداق بننا چاہتے ہو، اگر نظر کرم کے تم مصداق ہونا چاہتے ہو، گناہوں سے توبہ کرو، عہد کرو. ہم اپنی بیویوں کو بھی روکیں گے، بچوں کو بھی روکیں گے، بچیوں کو بھی روکیں گے، اپنے آپ کو بھی روکیں گے، گناہوں سے بچاتے ہوئے. دیکھیں پردے کا اہتمام اتنا ہے. حضرت ام خلاد کون ہے؟ صحابیہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تشریف رکھے ہوئے ہیں. حضرت ام خلاد آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تھا. جنگ میں چونکہ بیٹا شہید ہوا ہے، ماں اپنے بیٹے کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے آ رہی ہے، پتہ کرنے کے لیے آ رہی ہے آخر میرے بیٹے کی حالت کیا ہے، میرا بیٹا ہے کہاں. ماں آتی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ماں آتی ہے تو چادر میں اپنے آپ کو لپٹتے ہوئے آتی ہے، یعنی لپیٹ کر آتی ہے. جب ماں آتی ہے
यानी हजरत उम्मे खल्लाद आती है, सहाबिया आती है जिनका बेटा जंग में शहीद हो गया है। जब वो आती है रसूल की बारगाह में, सहाबा की महफिल में, नबी की महफिल में, तो अपने आप को पर्दे में ढक कर आती है। हजरात सोचे, एक माँ है जिस माँ का बेटा जंग में शहीद कर दिया गया, जिस माँ का बेटा जंग में शहीद कर दिया गया है, और माँ अगर आ रही है तो सहाबा की बारगाह में आ रही है, सहाबा के दरबार में, नबी के दरबार में आ रही है, उसके बावजूद भी वो सहाबिया जो है अपने आप को पर्दे में ढक के ला रही है। यहीं पर दो तीन चीजें कहूंगा। आज होता यह है, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं, जो फ्री इरादा है, कहते हैं सुनो सुनो, अगर दिल में सफाई हो, दिल में सिर्फ सफाई हो तो निगाहों को ढकने की क्या जरूरत। अब मैं कहूंगा, क्या किसी सहाबिया से भी ज्यादा पाक दिल तुम्हारा हो सकता है? क्या बात है। क्या किसी सहाबी से भी ज्यादा पाक निगाहें किसी की हो सकती है? क्या नबी से भी बेहतर किसी की निगाहें हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जब सहाबिया जो पाकों में पाक है, जो सहाबी पाकों में पाक है, नबी जो रसूल पाक है, सरदार अंबिया है, उनकी बारगाह में औरत जा रही है लेकिन पर्दे से जा रही है, तो मेरी मिल्लत की माँ और बहनों, तुम्हारे लिए कैसे जायज होगा किसी गैर महरम के सामने निकलो और बगैर पर्दे के? हजरात, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, बेटियां अपनी ससुराल से आती है और लोग इकट्ठा होते हैं, गिरेबान फाड़ फाड़ कर लोग रोना शुरू करते हैं, अपनी ओढ़नी औरतें उतार देती है, कोई भाई खड़ा नहीं होता, नहीं कहता है ए मेरी बहना, अव्वलन तो तुम्हें रोना नहीं है, दूसरी बात ये कि तुम्हें सर नोचना नहीं है, अपने आप को पर्दे में रखना है। इसलिए कि सहाबिया की औलाद से बेहतर तुम्हारा औलाद नहीं हो सकता, सहाबिया के घरवाले से बेहतर तुम्हारा घरवाला नहीं हो सकता। जब सहाबिया के घरवाले का इंतकाल हो रहा है लेकिन फिर भी अपने आप को पर्दे में ला रही है, तो तुम्हारा शौहर अगर इंतकाल कर जाए, तुम्हारा बाप अगर इंतकाल कर जाए, तुम्हारा बेटा अगर इंतकाल कर जाए, तुम्हारे लिए कैसे जायज होगा कि अपने गिरेबान को फाड़ो, अपनी ओढ़नी को उतारो? ए मेरी मिल्लत की माँ और बहनों, अहद करो, एतमाद रखो। अगर तुमने अहद किया तो कामयाबी ही कामयाबी है, कामरानी ही कामरानी है। और याद रखो, अहद कर लो, तौबा कर लो। अगर आपने तौबा किया, पर्दे का एहतमाम किया, गुनाहों से बची रही, तो याद रखो आपके यहाँ की औलादें भी ऐसी होंगी जो जानी सारे सहाबा होंगी, जानी सारे नबी होंगी, अपनी जान को इस्लाम के लिए कुर्बान करेंगी, आपको खाक कमा कर खिलाने वाली भी होंगी। लेकिन अगर आपने बेहयाई का रास्ता इख्तियार कर रखा, आपकी औलादें भी यही करेंगी, और आपका आखिर में ये होगा कि आपके रोटी का कोई सहारा न होगा, आप परेशानियों में मुब्तला होंगे। आप आए दिन हमेशा जब किसी मुअद्दिस के पास जो 5 से 10 हजार लेकर आपको गुरगलाएगा, उसके पास दौड़ेंगे या यूं ही अपने सर को पटक कर मरते मोहतरम बच्चन दखाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनल ऐनैनि अन-नज़र, ये हदीस पाक का मतलब है। आका फरमाते हैं निगाहों का जिना, आका फरमाते हैं निगाहों का जिना या आंखों का जिना, ये किसी की तरफ नजर करना। अब जो लोग अपने आप को दूसरी औरतों को देखने से नहीं बचाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर वो करते क्या।